ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان و شوکت میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن اور کافر کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آقا دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ الغرض عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دنیا اور آخرت میں ہے، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت اس دنیا میں ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑنے کا عذاب، آگ برسانے والا عذاب، امتوں کو جڑ سے اکھاڑنے والا عذاب، پہلی جتنی بھی قومیں آئیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم ہود، قوم نوح، ان کے اوپر رب کائنات نے کسی کی شکلیں بگاڑ دیں، وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ رات کو گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات کو فلاں گناہ کیا ہے۔ کسی قوم کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، بندر کی شکل بنا دی گئی، کسی کے اوپر آگ کا عذاب ڈال دیا گیا، عذاب پھینک دیا گیا، آگ ڈال دی گئی ان کے اوپر، اور کوئی ایسی قوم بھی گزری کہ جن کو جڑ سے ہی ختم کر دیا گیا، ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا، یعنی ایسے ایسے عذاب آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے مالک، جس طرح سے
تو نے پہلی قوموں کی شکلیں بگاڑ دی. پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، ان کے ماتھوں کے اوپر ان کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر گناہ لکھ دیا جاتا تھا. اے مالک، میری امت کے اندر ہر گناہ ہوگا. وہ قوم عاد والا بھی گناہ کرے گی، وہ قوم لوط والا بھی گناہ کرے گی. مالک وہ جھوٹ بھی بولے گی. اے مالک وہ بہت گناہ کرے گی، سراپائیں گناہ گار ہوں گی، بڑے گناہ کریں گی. اے مالک میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مالک جس طرح سے تو نے پہلی قوموں کی شکلوں کو بگاڑ دیا تھا، پہلی قوموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، ان کے ماتھوں کے اوپر عذاب لکھ دیا جاتا تھا، گناہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں گناہ کر کر آیا ہے. اے مالک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری امت کی شکلیں مت بگاڑنا، میری امت کے ماتھوں کے اوپر گناہ عیاں نہ کرنا، گناہ نہ لکھنا. اے مالک ان کے دروازوں کی چوکھٹ کے اوپر گناہ نہ لکھنا. مالک ان کے اوپر آگ کا عذاب نازل نہ فرمانا. اے مالک ان کے اوپر وہ عذاب نہ ڈالنا کہ جو تو نے امتوں کو جڑ سے ختم کر دیا. اے مالک مہربانی کرنا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور فرما دیا اے محبوب آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کی امت کے گناہوں کو آپ کے اوپر بھی ظاہر نہیں کروں گا، نہیں ظاہر کروں گا. آج مسلمان بھی گناہ کر رہا ہے، کلمہ گو بھی گناہ کر رہا ہے، ہمارے ماتھوں کے اوپر ہمارے گناہ نہیں لکھے جاتے، ہم رات بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، ساری رات ہمارے گناہ ہوتے ہیں، سارا دن ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر ہمارے گناہ نہیں لکھے جاتے. ہمارے اندر بد فعلی والا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، جھوٹ بولنے والا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم بد نگاہی کرتے ہیں ہمارے اندر گناہ موجود ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہمارے اندر گناہ موجود ہے، ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں ہمارے اندر گناہ موجود ہے، ہمارے اندر جھوٹ بولنے والا گناہ شامل ہے، ہمارے اندر غیبت، چغلی، بد نگاہی، وعدہ خلافی کرنے والے ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے، لیکن ہمارے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر ہمارے گناہ نہیں لکھے جاتے، ہمارے ماتھے کے اوپر ہمارے گناہ تحریر نہیں کیے جاتے، نہیں لکھے جاتے. ہمارے اوپر آگ کا عذاب نہیں آ رہا، ہمارے اوپر پتھروں والا عذاب نہیں آ رہا. وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ میرے محبوب کی دعا کی بدولت ہمارے اوپر گناہ نہیں آ رہا. ہمارے اوپر یہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کی لاج رکھی ہوئی ہے، اور اسی دعا کی وجہ سے کافر بھی جو ہے اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ان کے بھی ماتھوں کے اوپر نہیں لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، یہ جھوٹا ہے، غیبت کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے. ہر گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی رحمت ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی رحمت ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حشر والے دن بھی اپنی امت کے لیے رحمت ہوں گے، مومنوں کے لیے رحمت ہوں گے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہوں گے. لیکن جو بے ایمان ہے، جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ہندو ہے، بت مت ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ایک وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، ان کے اوپر دنیا میں عذاب نہیں آ رہا. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی میرے محبوب کی دعا کی بدولت ہے، دعا کی بدولت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت عام ہے، ہر شخص کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت انبیاء کرام کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، ملائکہ کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، جمادات کے لیے بھی ہے. الغرض میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عالم میں جو بھی کچھ شامل ہے ان سب کے لیے میرے محبوب رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ان سب کے لیے میرے محبوب رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور مومنین کے اوپر بالخصوص کمال مہربان ہے. مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر آپ کی رحمت تو کمال رحمت ہے کہ آپ
رؤوف الرحیم ہیں، ان کا مشقت میں پڑنا، اپنی امت کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا مشقت میں پڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گراں ہے، تکلیف دہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں، یہ برداشت نہیں کہ میری امت پریشان ہو، میری امت کے اوپر مشقت آئے۔ قرآن پاک میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورۃ محمد میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے خاص غلاموں، جن سے آپ، جو آپ کے قرب میں، جنہوں نے آپ کا قرب حاصل کیا ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جنہوں نے آپ کا ڈائریکٹ دیدار کیا ہے ایمان کی حالت میں، اور جنہوں نے آپ کو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ان کے لیے بھی، مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگو، ان کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تفسیر روح البیان میں اکابرین بزرگان دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، خواہ وہ عالم ارواح ہو یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، سب کے لیے مطلق، تام، کامل، عام، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو تو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل بھی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف دنیا میں نہیں، عالم اجسام جس میں ہم رہتے ہیں، عالم اجسام، یہ جسموں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اجسام کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے ماتھوں کے اوپر ہمارے گناہ نہیں لکھے جاتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے دعا کی ہمارے لیے کہ مالک میری امت کے اوپر، میری امت کے چہروں کو مت بگاڑنا، ان کے چہروں کو مت بدلنا، ان کے گناہوں کو ظاہر مت کرنا، ان کے ماتھوں کے اوپر گناہوں کو مت لکھنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں فرق کیا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، سب اپنی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اپنی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے،
تمام انبیاء کرام رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین رحمت اور سراپا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں فرق ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کے سامنے فرق ظاہر کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت میں فرق کیا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَةً مِّنَّا، سورۃ مریم، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَرَحْمَةً مِّنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دی، ایک رحمت۔ اور محبوب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی ہی رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں جب آپ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب کی عظمت میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اے محبوب سن لیجئے، میں سارے جہان کا رب العالمین ہوں، اور اس عالمین کے لیے میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے بھیجا، سب کو بھیجا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو بنا دیا، پیدا فرما دیا، تخلیق فرما دی، پھر فرما دیا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، میرے محبوب علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، صرف بعد والوں کے لیے نہیں، انبیاء کرام کے لیے بھی۔ اب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے جب گندم کا دانہ کھا لیا، بڑا طویل واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے جی، جب اللہ نے منع فرمایا تھا نا، اللہ نے منع فرمایا کہ بھی نہیں کھانا ہے، لیکن ایک فطرتی عمل ہے، جس چیز سے منع کیا جائے نا اس چیز کو زیادہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ روٹی نہیں کھانی بخار ہوا، ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز نہیں کھانی ہے جی، لیکن جب وہ منع، حالانکہ پہلے دل نہیں کرتا ہوتا، جب ڈاکٹر منع کر دیتا ہے تو پھر زیادہ دل کرتا ہے وہ چیز کھائیں، پھر زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے۔ کسی بچے کو کہہ دیں نا کہ بیٹا فلاں شرارت نہیں کرنی، وہ پھر اس زیادہ ہی اچھلتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام، مثال دینے کے لیے سمجھایا آپ کو میں نے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا ہے کہ سب کچھ کھا لینا ہے، جنت میں جو بھی کچھ میوہ جات ہے، پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، سب کچھ کھا لینا ہے، لیکن یہ جو درخت ہے نا اس کے پاس نہیں آنا ہے، اس کے پاس نہیں آنا۔ اب اما حوا آپ پاس ہیں تو آپ نے کہا کہ اے میرے سرتاج، کتنا خوبصورت یہ درخت ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے نہیں کھانا، وہ مالک ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے تو کھا لیتے ہیں، ایک دانے سے کیا ہو جائے گا، ایک دانے سے کیا ہو جائے گا۔
وہ گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے نہیں، تو وہ بیگم صاحبہ جو سی ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لیں وہ کر لیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. تو آج کل کے بچوں کا بھی یہ حساب ہو گیا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتے، تو پھر وہ اپنی مما صاحبہ کو بول دیتے ہیں، اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ مما جی آپ کہہ دیں پپا کو، ابو جی کو آپ کہہ دیں. انہوں بھی پتا ہوں کہ بھی ہے نا پیو نے ماں دی گل نہیں اٹالنی. اب اما حوا علیہ السلام نے پیارے آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے سرتاج کوئی نہیں، ایک دانہ وا کھا لینے، کچھ نہیں ہوتا. آپ نے بات مان لی، مختصر کر دی سامنے آپ نے بات مان لی، گندم کا دانہ کھا لیا. جیسے ہی آپ نے گندم کا دانہ کھایا، اسی وقت ہی جو جنتی لباس پہنا ہوا تھا اتر گیا. اسی وقت جنتی لباس پہنا ہوا تھا اتر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم زمین پر اتر جاؤ، اب تم زمین پر اتر جاؤ. آپ زمین پر تشریف لے آئے اور 300 سال روتے رہے. کتنے؟ بولو بچوں ذرا، کتنے سال؟ 300 سال آپ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، عرض کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں ہو گئے. 300 سال یہ دعا کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی. روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، رب نے دعا قبول نہیں فرمائی. ایک دن دل میں خیال آیا کہ جب مجھے بنایا گیا، آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ جب مجھے بنایا گیا، میرے اندر جب روح پھونکی گئی، تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے لوح محفوظ کے اوپر ایک نام لکھا دیکھا تھا، میں نے جو مجھ سے بھی پہلے تھا، جو اس کا مطلب جو مجھ سے بھی پہلے تھا. یہاں پر ایک بات کرتا چلوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے کہ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا، کس چیز کو بنایا تھا؟ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب ہر اس چیز کو جانتے ہیں، بعد والی اور پہلے والی چیز کو بھی جانتے جو رب نے سب سے پہلے بنائی تھی. میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر کوئی سوکھا سوال کر، کیڑا سوال کری جانا جے ہے، میں کیڑا وہ تو ہے سی ہاں. ایسی بات نہیں کی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال سنا اور جواب کیا تھا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا، اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا. جبریل امین علیہ السلام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ آپ نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے صرف اتنا اندازہ ہے کہ لوح محفوظ کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا، ایک ستارہ چمکتا تھا. آقا وہ 70,000 سال تک وہ ستارہ طلوع رہتا تھا، پھر وہ 70,000 سال تک غروب رہتا تھا. آقا میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر یا جبرائیل، اللہ کی عزت کی قسم اے جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا جو تو دیکھتا تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب روح پھونکی گئی تھی، اب وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح پھونکی،
اس وقت لوہے محفوظ کے اوپر ایک نام لکھا دیکھا تھا. وہ نام کیا تھا؟ کہ ایک نام جو رب کے نام کے ساتھ تحریر تھا. وہ کیا نام تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لوہے محفوظ پر تحریر فرما دیا ہے یہ لازمی اللہ کو بڑا محبوب ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, مالک اس محبوب کا صدقہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے, ہمیں واپس جنت میں بلا لے. پھر ہے آدم علیہ السلام کے اوپر بھی رحمت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر دعا مانگی تو قبول ہوئی. ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں مالک ہم بڑے گناہگار ہیں, ہم بڑے سیاہکار ہیں, ہم بڑے فاسق و فاجر ہیں. مالک ہم تو گناہگار ہیں, ہم تجھ سے تیرے محبوب کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں, مالک ہمارے اوپر رحمت فرما دے. ہیں کچھ چہرے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں, کچھ چہرے بڑے محبوب ہوتے ہیں. یہاں پر ایک مثال دے دوں, آپ کا کوئی سنگی بیلی یار سجن ہوتا ہے نا, آپ نے کوئی کام کروانا ہے, بات منوانی ہو نا, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ لبو کہ جندی یہ گل نہ ٹالے. کسی کے پاس جانا ہو کام لینا ہو نا, تو پھر آپ وہ بندہ شخص ڈھونڈتے ہیں, یار اس کے ساتھ کس کا تعلق زیادہ ہے, یہ کون ایسا ہو سکتا ہے جس کی یہ بات نہ ٹالے. پھر اس چہرے کو ہم ڈھونڈتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ چہرہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا والضحیٰ کے چہرے والے ہمیں عطا فرما دیے. ہم ان کے صدقے سے پھر دعا کیوں نہ مانگے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اجسام کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ عالم اجسام ہے. اللہ کے محبوب عالم برزخ کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں, یعنی جو قبر سے لا دیتا جانا لحد میں اتار دیا جائے گا ان کے اس کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم محشر کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں, رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. اب عالم اجسام دنیا میں رہتے ہیں, اس میں کیسے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی نا ٹانگ مبارک پنڈلی کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, آقا مہربانی فرمائیں, رحمت فرمائیں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جا کسی ہڈی جوڑ کو جا, جڑا ہڈیاں جوڑدا وا کوئی طبیب کو جا, کوئی ڈاکٹراں کول جا, تو میرے کول کی لینا آ گیا وا کسی حکیم کول جا. نہیں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اپنا وہ ہاتھ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دستے مبارک نے, محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہاتھ مبارک رحمت والا ہاتھ اس صحابی کے پاؤں کے اوپر پھیرا, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کو شفا عطا فرما دی, شفا عطا فرما دی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سنتے رہتے ہیں آپ کی آنکھ کی پتری باہر آ گئی تھی, آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تھا, وہ بھی آنکھ کا ڈیلا لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے. آقا میری آنکھ باہر آ گئی ہے. میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا جا کسی اکھاں والے ڈاکٹر کو جا, آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس جا, میرے پاس کیا لینے آ گیا. میرے محبوب نے فرمایا اے قتادہ دس جنت چاہیے دی کہ آنکھ چاہیے دی, جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے. وہ بھی صحابی تھے, گلابی تھے. اگر ہمارے جیسے یہاں کا کوئی ہوتا ہے نا تو کہ اللہ ایک کڑی گال کرتی میں تو اللہ کو لو منگنا جائے. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی, اللہ ہی کافی ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ ہی کافی ہے. ارے یہ میرے محبوب نے عرض کی تھی مالک میرے لیے تو ہی کافی ہے. اور ابو بکر نے پتہ کی کیا سیگا, جدو جنگ تبوک واسطے مال منگیا سی نا تے سارا کچھ گٹھڑی بند کے سر تے لیا کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے سیگے. تے سرکار نے فرمایا اے ابو بکر گھر کی چھڑ کے آیا وا, گھر. یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, اہل سنت ہم سنی جو ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ لے کر چلتے ہیں. اب ابو بکر نے کیا عرض کی, ابو بکر نے عرض کی آقا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے.
آقا گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے، عطا رب نہیں کرنی ہے، جو بھی کچھ دیتا ہے مالک کائنات دیتا ہے، جو بھی کچھ عطا فرماتا ہے خدا ہی عطا فرماتا ہے، رب کائنات ہی عطا فرماتا ہے۔ ارے ہمارے چہرے ہیں اس لائق ہیں، ہم کس منہ سے سامنے جاتے ہیں؟ دنیا میں کام لینے کے لیے ہم چہرے تلاش کرتے ہیں، ارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ہم ڈائریکٹ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہم کیوں نہیں محبوب کا چہرہ سامنے لاتے؟ اس وقت ہم ان کا صدقہ کیوں نہیں مانگتے؟ ان کے طفیل کیوں نہیں دعا مانگتے؟ دنیاوی لحاظ سے ہم مدد بھی مانگ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں جی، کسی غیر اللہ سے مدد مانگے گا تو شرک ہو جائے گا۔ کونسلا دے بوئے کھڑکاندے پھر دیں، اسی ایم پی اے دا دروازہ کھڑکاندے پھر دیں، کسی مالدار دا دروازہ کھڑکاندے، اس ٹائم تو آنو کوئی چیتا نہیں ہے، میری اللہ ہی کافی ہے۔ اس وقت تم کیوں نہیں جاتے؟ پھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس وقت تمہارے عقیدے کہاں جاتے ہیں؟ اس وقت شرک کے فتوے کیوں نہیں لگاتے اپنے اوپر؟ کسی اللہ کے ولی کے مزار کے اوپر چلے جائے تو کہتے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ محبوب کی جالی کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ لے تو کہتے شرک ہو گیا۔ ارے تمہیں شرک کی تعریف کا ہی نہیں پتا ہے، شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ میرے محبوب صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑا آتا ہے اور آ کر پاس بیٹھ جاتا ہے، اپنی ہی لینگویج کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، عرض کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ مالک پاس کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اے اس اونٹ کے مالک، پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، یہ ہے چارہ کم کھلاتا ہے۔ میرے محبوب جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک اونٹ، بوڑھا اونٹ، ادھیڑی عمر کا اونٹ، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، آتا ہے، آ کر پہلے قدموں کو چومتا ہے، پہلے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ گویا لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے آ کر اپنی پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھ دی، پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گویا وہ سجدہ کر رہا تھا۔ ارے شریعت جیڑی لاگو ہوندی ہے نا انساناں تے ہوندی ہے، انسانوں کے اوپر ہوتی ہے شریعت کہ سجدہ رب کو کرنا ہے، وہ بھی اس نے پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھی۔ عشق والوں نے یہ بات کی ہے کہ اس نے پیشانی رکھی، گویا وہ سر جھکا رہا تھا۔ وہ سر جھکانے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کچھ عرض کی۔ اس اونٹ کو ڈھونڈتے جو اس کا مالک تھا وہ بھی پاس پہنچ جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے فلاں شخص، پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ورز کہتے ہیں آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھ سے بڑا ہی کام لیا ہے آقا، میں نے ان کا ہر کام کیا ہے، کبھی بھی کام سے منہ نہیں پھیرا، سارے کام کرتا رہا ہوں۔ جب میں کام کے لائق نہیں رہا تو پھر انہوں نے اونٹوں کی نسل بڑھانے کے لیے مجھے رکھ لیا، میں نے وہ بھی کام کیا ہے آقا، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب انہوں نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ اب اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو پھر میرے محبوب نے جب یہ فرمایا نا کہ یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے، وہ شخص کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ بالکل سچ کہہ رہا ہے، ہمارا یہی پروگرام ہے، ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اب یہ کام کا نہیں رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے جو اتنا سال، اتنا عرصہ، اتنا وقت تمہاری خدمت کرے، تم اس کو یہ صلہ دیتے ہو، آخر میں اس کو چھری پھیر دیتے ہو۔ اب ایسا کر اب یہ میرے پاس آیا ہے، بتا اس کو میں فروخت کرتے ہو میں خریدنا چاہتا ہوں،
ہیں مجھے بیچتے ہو، مجھے بیچتے ہو۔ وہ کہتا نہیں نہیں جناب آپ ایسے لے لیجئے۔ میرے محبوب فرماتے نہیں 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 ایسے نہیں، میں 100 دینار تمہیں دیتا ہوں، یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ارے اونٹ تیری قسمت پر قربان جائے، ارے تو فروخت بھی ہوا ہے تو محبوب خدا کے ہاتھوں میں فروخت ہوا ہے، تو خریدا بھی گیا۔ ارے تیرا خریدنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس کے بارے میں رب نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس محبوب کے ہاتھوں میں تو بک رہا ہے، اس محبوب کے ہاتھوں میں بک رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو خریدا اور فرمایا پتہ ہے میں اس کو کیا کرنے لگا ہوں؟ پتہ ہے؟ وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا آقا اب آپ نے اس کو خرید لیا ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ کیجئے۔ محبوب نے فرمایا اب میں نے اس کو خرید لیا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، آج سے آزاد کرتا ہوں۔ میرے محبوب جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے محبوب عالم برزخ قبر کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ کیسے؟ جب انسان کو بندے کو مرنے کے بعد قبر میں اتار دیا جائے گا، وہ رشتے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی باریاں ہاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، سچے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ یاری لگا لو یار، ان کے عشق کی مالا کو جپنا شروع کر لو، اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو پیدا کر لو، ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ یہ وہ دامن ہے، یہ وہ محبوب ہے جن کا دامن تم دنیا میں پکڑو گے، ارے وہ تمہیں قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ محبوب جب قبر میں تشریف لائیں گے، منکر نکیر سوال کرتے ہیں بتا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ۔ بتا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین یا اسلام۔ پھر سونی سونی صورت والے محبوب کو سامنے لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس خوبصورت چہرے والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، سوال ہوگا بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ارے کوئی تو ہوا گستاخ رسول جو آج بھی محبوب کے کارٹون بناتا ہے، محبوب کے بارے میں چیم گوئیاں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبی کو اختیارات نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ آج کل لوگ یہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو جی اللہ کے محبوب نے بھی یہی کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اور یار یہ آیت تو محبوب نے صحابہ کرام کے سامنے بھی تو پیش کی تھی نا۔ کسی صحابی سے ثابت کر کے بتا دو کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ محبوب ہمارے جیسے تھے، کہ نبی ہمارے جیسا تھا۔ نہیں کہا کسی نے بھی، آج تک کسی نے بھی نہیں کہا۔ صحابہ کرام جانتے تھے ارے یہ دیکھنے میں ہمارے جیسے لگتے لیکن یہ ہمارے جیسے ہے نہیں ہے، یہ کھانے میں ہمارے جیسے لگتے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے، یہ پینے میں ہمارے جیسے لگتے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے۔ ارے جن کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ظاہری زندگی گزاری ہے، انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ ارے ہم بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ نبی کا احترام اتنا کرو کہ جتنا کہ بڑے بھائی کا کرتے ہیں۔ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ اب ایسا کوئی بندہ ہوگا تو اس کی تو زبان کے اوپر تالے لگ جائیں گے نا، وہ کہے گا میں دنیا چ کی کہندا رہا انہاں دے بارے سے، میں کیا کہتا رہا ہوں۔ اور جو عاشق رسول ہوگا، جو محبوب کی محبت کا دم بھرنے والا ہوگا، جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوگی، جس کے پاس عشق مصطفیٰ ہوگی، جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا، وہ کیا کہیں گے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں ان کے قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں ان کے قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مجھے پتا تھا زندگی میں دیدار نہیں ہوا ہے لیکن قبر میں جا کر محبوب کا دیدار ضرور ہوگا ہمیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں بھی عالم برزخ کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور عالم محشر کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب
قیامت والا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا، جب لوگوں کو برہنہ جسم قبروں سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس وقت میرے محبوب کی رحمت ہمیں ضرورت پڑے گی، اس وقت بھی ضرورت پڑنی ہے۔ کیا ہوگی اس وقت میرے ماں؟ اس وقت لوگ نا بھٹک رہے ہوں گے، کسی کو راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طرف جانا ہے ہم نے، کوئی کس طرف بھاگ رہا ہوگا، کوئی مشرق کی طرف بھاگ رہا ہوگا، کوئی جنوب کی طرف بھاگ رہا ہوگا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، یعنی ہر طرف کوئی بھاگ رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں گے کہ مالک میری امت کے اوپر رحمت فرما دے، رحمت فرما دے۔ وہ رحمت کیا ہوگی کہ سب کو جس جگہ پر اکٹھے ہو رہا ہے اس راستے کا پتہ چل جائے گا، اس راستے کا پتہ چل جائے گا، پھر سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو سنگیو کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے۔ اگر حساب شروع ہو گیا تو پھر بڑی مضبوطی سے پکڑ ہونی ہے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، رب فرمائے گا کہ اے محبوب دنیا میں تو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، لمبے لمبے سجدے کرتا تھا، اور ہم نے تو تیرے اوپر قرآن نازل فرما دیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محبوب لمبے لمبے قیام مت کیا کر، تیرا اتنا زیادہ کھڑا ہونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ارے رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کر، ہم سے جب برداشت نہیں ہوا۔ اے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے، آج جو آپ کہیں گے، جس کی شفاعت کریں گے، میں رب کائنات کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب تیری آدھی امت کو بخش دیا۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ دیں گے کہ نہیں رب، اے مالک نہیں، باقی میری امت۔ پھر محبوب لمبا سجدہ کریں گے، رب فرمائے گا محبوب سر سجدے سے اٹھا لیجئے، باقی امت بھی بخشنے لگا ہوں۔ پھر سر سجدے سے اٹھایا جائے گا، امت کو بخشا جائے گا۔ پھر کچھ رہ جائیں گے، کوئی ایویں دے ہونے جنہیں بڑے گناہ کیتے ہونے تے جنہ دا حساب ہویا ہونا ہے، تے جنہ دا حساب ہویا ہونا، حساب دے وچ آ کے گنتی، ہاں بھی اے بھی گناہ کیتا، او دوزخ سٹے جا رہے، پھر سرکار نے سر سجدے چ رکھ دینا۔ یار کندے واسطے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے نا۔ پھر سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب سر سجدے جو چک لے، ہن میں اپنی ایک بک بھر کے، کیا ایک بک بھر کے میں نا تیرے امتیاں نو جنت چ داخل کرن لگا وا ہے۔ اے ساڈی بک نہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ساڈی بک نہیں، ساڈی بک اینے کی آنے اللہ دی بک جے ہیں، پھر سارے وچ آ جانے، جتنے بھی ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے بھی محبوب سے محبت کی ہوگی، سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے گا۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارے میرے بھائیو، وہ محبوب دنیا میں ہمیں نہیں بھولے، وہ محبوب قبر میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑے، وہ محبوب ہمیں حشر میں نہیں چھوڑ رہے۔ اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، صرف پھونک کے نعرے ہمارے صرف یہاں سے بولتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار موت کو کی باتیں کرتے ہو، نماز کیوں نہیں قبول کرتے یار؟ اس محبوب کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ موت کی طرف بھاگتے ہیں اور نماز کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ او میرے نوجوانوں، اللہ کے گھر کو آباد کر لو، اللہ تمہاری عمروں میں برکت دے دے، بزرگوں کی عمروں میں برکت دے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ارے تم نوجوان ہو، تمہاری جو عبادتیں ہیں یہ پیغمبر شیوی لکھا گیا ہے کہ جو یہ ان کے برابر ہو جاتی ہے کہ یہ نوجوانی کی جو عبادت ہے، وہ بڈھا ہو گیا بندہ، ساری عمر گزار لی، پھر سوچا یار ہن کی کریے، گھر بھی تے ویلے بیٹھے ہیں، چلو یا مسیح تے چل دے ہیں۔ او نوجوانوں تم کیوں نہیں آتے؟ کب آنا ہے؟ کتنے نوجوان آپ کے ساتھ کے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں اپنے سنگی بیلی، کتنے سجن، میں بیچ میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، کتنوں کے دوست قبروں میں اتر گئے ہیں، کتنوں کے سنگی ون ویلنگ کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اترے کہ نہیں اترے، کتنوں کے ایکسیڈنٹ میں گئے کہ نہیں گئے، کتنے بڑے بڑے مرضوں میں لگ کر فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہم نے نہیں جانا کیا؟ کب ہم نے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے؟ کب ہم نے محبوب کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ میرے بھائیوں لوٹ آؤ،
نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، لوٹ آؤ، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، دین کو سمجھا کرو، احادیث کا مطالعہ کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت دے دے گا، آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔